ہوا تھا. جب گھر میں آئے تو کرتا اتار کے آپ نے جب رکھا تو تھوڑی دیر کے بعد ایک آپ کا مرید آ گیا, کہنے لگا حضرت جی آپ کو کیا ضرورت تھی, بادشاہ کے سامنے آپ بھی خاموش رہتے, جب سارے مولوی جب بڑے بڑے مشائخ خاموش تھے آپ بھی خاموش ہو جاتے, اتنی زیادہ تکلیف آپ کو ہوئی ہے, اتنے کوڑے اس نے آپ کو مارے ہیں. آپ نے فرمایا تیرے ساتھ میں بعد میں بات کروں گا, یہ جو میرا کرتا ہے جس کو خون لگا ہوا ہے جا اس کو سینے سے لگا اور اپنے کندھے پہ رکھ. وہ مرید نے فوراً جا کے اس کرتے کو سینے سے لگایا, کندھے پہ رکھا, اسے حضور کا دیدار ہو گیا. فرمانے لگے یہ تو میرے کرتے کا کمال ہے, جب میں حضور کے دین کے لیے جیل میں تھا پتہ نہیں حضور مجھ پہ کتنا کرم فرماتے تھے. تو یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے, نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں. اسی وجہ سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ نے فرمایا اے جبریل جا فلاں علاقے کو الٹا کر دے. حضرت جبریل نے عرض کیا اے اللہ اس علاقے میں ایک تیرا ولی بھی ہے, تیرا پیارا رہتا ہے, جس نے تیری پوری زندگی عبادت کی ہے, سال تو سال, سال کا ہر مہینہ, ہر مہینے کا ہر ہفتہ, ہر ہفتے کا ہر دن, ہر دن کا ہر گھنٹہ, ہر گھنٹے کا ہر منٹ اس نے تیری عبادت کی ہے, کیا اسے بھی الٹا دوں؟ اللہ نے فرمایا ہاں اسے بھی تباہ کر دے. حضرت جبریل بڑے حیران ہوئے, اتنا اللہ کا عبادت گزار اور اللہ فرماتا اسے تباہ کر دے. اللہ نے فرمایا ہاں جبریل جو تو سوچ رہا ہے میں ایسے کسی بندے کی عبادت پسند نہیں کرتا جو جھوپڑی میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرے, میری عبادت تو کرے اور بار میرے دین کا مذاق ہوتا رہے, بار لوگ برائی کرتے رہیں ان کو نہ روکے اور خود مصلی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرے. اے جبریل مجھے ایسا بندہ پسند نہیں, مجھے ایسا بندہ پسند ہے جو خود بھی نیک کام کرے, دوسروں کو نیکی کا حکم بھی دے, خود بھی برائی سے بچے, دوسروں کو بھی روکے. میں کیا کروں اس کے سجدوں کو, کیا کروں اس کی تسبیح و تعلیلات کو, جا اسے بھی الٹا کر دو. اس وجہ سے وہ بندہ اللہ کا ولی نہیں, بار حضور کی ناموس پہ حملہ ہوتا رہے, حضور کے خاکے بن جائیں, فلم بن جائے, ختم نبوت پہ حملہ ہو جائے, عاشق کے رسول کو سولی پہ چڑھا دیا جائے, گستاخ کو وطن سے نکال دیا جائے, اور وہ مصلی پہ بیٹھا اپنی گدی کی حفاظت کرتا رہے, وہ اللہ کا ولی نہیں ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کا ولی وہ ہے جو خود بھی برائی سے رکتا ہے, دوسروں کو برائی سے روکتا بھی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک شاگرد تھا, تو بادشاہ طبلہ بجا رہا تھا, تو چلے گئے, جا کے طبلہ اٹھایا توڑ دیا. بادشاہ کو غصہ, اس نے کہا یہ مولوی کرتا کیا ہے, اس نے میری بھی ادبی کی ہے. اس نے ایک شیر پالا ہوا تھا, اس نے کہا اسے اٹھا کے شیر والے پنجرے میں پھینک دو, شیر اس کو چیڑ پھاڑ دے گا. ساری رات وہ جشن کرتا رہا. صبح جب طبلے والے جانے لگے تو کہنے لگا جاؤ اس مولوی کی بھی تو خبر لو, اس کا کیا بنا, اس کی جو جوتی ہے کپڑے باہر نکال دو. جب لوگ گئے تو وہ اللہ کے ولی اس پنجرے میں نفل پڑھ رہے تھے. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ شیر کے پنجرے میں ہے اور یہ نفل پڑھ رہے ہیں. لوگوں نے کہا یہ شیر نے تمہیں کچھ کہا نہیں, تمہیں کچھ فکر نہیں ہوئی؟ کہنے لگے ہاں فکر تو ساری رات ہوئی ہے, جب میں نے نفل پڑھے تھے تو یہ اپنی زبان سے میرے پاؤں چاٹتا تھا اور اس کا جو لعاب ہے تھوک ہے وہ ناپاک ہے, تو یہ ساری رات مجھے فکر رہی ہے پتہ نہیں اللہ نے میری نماز قبول کی ہے یا نہیں کی. بادشاہ نے اپنے سامنے بلایا, کہا تجھے شیر سے ڈر نہیں لگا, تو ساری رات شیر کے پنجرے میں رہا, تجھے خوف نہیں آیا؟ تو اس اللہ کے ولی نے کہا بادشاہ تو یہ تو بتا, جب کوئی اپنا سفیر دوسرے بادشاہ کے پاس بھیجتا ہے کیا تیرے سفیر کو وہ بادشاہ قتل کر دیتا ہے, مارتا ہے؟ کہنے لگا نہیں نہیں, اسے پتا ہے کہ وہ میرا سفیر ہے, اسے پتا ہے میں اس کا بادشاہ ہوں, میری وجہ سے اسے نہیں مارتا. اس نے کہا بادشاہ تیرے سفیر کو وہ بادشاہ نہیں مارتا اس وجہ سے کہ تو اس کا سفیر ہے, جس رب کا میں سفیر ہوں وہ میری حفاظت نہیں کرے گا. اس وجہ سے یہ اللہ کے ولیوں کی نشانیاں ہیں, اور اللہ کے ولی ہمیشہ دعائی دیتے ہیں. حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے بارے میں آتا ہے آپ نے ٹینٹ کروائی ہوئی تھی اور ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور آپ سفر کر رہے تھے. سفر کرتے کرتے راستے میں ایک لڑکوں کی کشتی بھی تھی, انہوں نے جب بابا جی کو دیکھا تو مذاق اڑایا. ہاں یہی ہمارا مزاج ہے نا, نیک لوگوں کا ہم مذاق اڑاتے ہیں, انہوں نے بھی مذاق اڑایا اور آپ کو معاذ اللہ ٹنڈا کہا. آپ خاموش رہے, مسکراتے رہے. اور خدا کی قسم یہاں پہ میں آپ کو ایک بات کروں
جب دین کی وجہ سے ہمیں کوئی تانا دینا، یہ میرے سامنے قرآن ہے، ہمیں بڑا ہی سکون ملتا ہے، بڑا سکون ملتا ہے جب کوئی آ کے ہمیں تانا دیتا ہے، تم مولوی ایسے کر رہے ہو، تم نے یہ کیا، تم نے نماز کے بعد ذکر کر دیا، تم نے درس حدیث دے دیا، تمہارے بچے بڑا شور کرتے ہیں، ہمیں یقین کریں بڑی خوشی ہوتی ہے، دل باغ باغ ہوتا ہے۔ خدا کی قسم ایسا مزہ کسی چیز میں نہیں ہے جو مزہ دین کی خاطر تانا سننے میں ہے۔ یہ نشانی ہے، یہ اللہ والوں کی بات ہے۔ تو ذنون مصری کو تانا دیا بچوں نے، آپ مسکرائے، آپ کے غلاموں نے کہا آپ انہیں بد دعا دیں، یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، جانے دو، کوئی بات نہیں، جانے دو۔ انہوں نے مجبور کیا تو حضرت ذنون مصری نے پتہ ہے کیا دعا دی؟ اے اللہ جس طرح یہ بچے ہنس رہے ہیں قیامت والے دن بھی اسی طرح ہنستے رہیں۔ اللہ کے اسی وجہ غزوہ احد جب ہوا تو کافروں نے جب حضور کو پتھر مارے، تکلیفیں دیں، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کے خلاف بد دعا کریں۔ حضور نے فرمایا یا اللہ اس میری امت کو پتہ ہی نہیں ہے میرا مقام کیا ہے۔ تو دین کی خاطر تکلیف برداشت کرنا اس میں بڑی لذت ہے، اور بزرگوں نے جب بھی کسی نے تکلیف دی انہوں نے دعائی دی ہے، کبھی بد دعا دی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء اللہ جو سچے ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب